اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم خداوندی کے حامل ملائے اعلیٰ سے وابستہ نہج بلاغہ کی حکمت نمبر 139 میں یہ گفتگو کمیل ابن زیاد نخعی سے ہوئی تھی۔ چنانچہ کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صحرا کی طرف لے کر چلے۔ جب ہم صحرا میں پہنچے تو علی علیہ السلام نے ایک لمبی سانس بھر کر فرمایا، اے کمیل ابن زیاد، یہ دل محفوظ رکھنے والے برتن ہیں اور ان میں سب سے اچھے وہ ہوتے ہیں جو زیادہ محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ میں کہوں تم اسے اپنے دل میں محفوظ رکھنا۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رب العالمین کے تیار کیے ہوئے عالم ہوتے ہیں، اور دوسرے نجات کی خاطر طالبان علم ہوتے ہیں، اور تیسرے بے رہنما انبو ہوتا ہے جو ہر دعوت دینے والے کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور ہوا کے رخ پر بہنے لگتے ہیں۔ انہوں نے علم کی روشنی سے خود کو منور نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی مضبوط سہارے سے وابستہ ہوئے ہیں۔ اے کمیل، علم مال سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ علم تمہاری نگرانی کرتا ہے اور مال کی خود تمہیں نگرانی کرنا پڑتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے صاف ہوتا ہے اور بڑھتا ہے رہتا ہے، اور مال سے پیدا کی ہوئی چیزیں مالی زوال کے ساتھ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اے کمیل ابن زیاد، علم کی معرفت حاصل کر لینا خود ایسا دین ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ علم ہی انسان اپنی اطاعت دوسروں سے زندگی بھر کراتا رہتا ہے اور مر جانے کے بعد بھی نیک نامی برقرار رکھتا ہے، اور علم ایک حکمران ہوتا ہے اور مال اس کا محکوم۔ اے کمیل زیاد، اموال کے خزانچی اور ذخیرہ کرنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ زندہ نظر آتے رہتے ہیں، اور علماء جب تک یہ زمانہ باقی رہے گا زندہ باقی رہیں گے، گو ان کے بدن اور اعضاء گم ہوتے جائیں گے اور ان کی مثالی صورتیں دلوں کے اندر باقی موجود رہتی ہے۔ پھر اپنے سینے کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دیکھو، اس جگہ علم کا سارا ذخیرہ موجود ہے، کاش مجھے اس علم کے اٹھانے والے مل جاتے۔ ہاں ملے تو صحیح، مگر وہ ایسے جو ذہین تو ہیں مگر احانت دار نہیں، اور دین کو دنیا حاصل کرنے کا اعلیٰ کار بنا لینے والے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی حجتوں کی وجہ سے اللہ کے اولیاء کے اوپر فوقیت اور برتری دکھانے والے ہیں، اور رہنمایان حق کے سامنے فرمان برداری کرنے والے تو ہیں مگر ان کو قلب و ذہن میں بصیرت حاصل نہیں ہے، اور ان کے دلوں میں ذرا سا شبہ پیدا ہوتے ہی شک اپنا تنقیدی کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ خبردار ہو کر سمجھ لو کہ نہ یہ اس قابل ہے اور نہ وہ اس کا حقدار ہے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو لذتوں کے دل دادے ہیں اور شہوتوں پر جلدی سے راضی ہو سکتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو مال جمع کرنے اور ذخیرہ اندوزی کی دھن رکھتے ہیں، یہ دونوں بھی دین میں کوئی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں سے بہت قریبی شباہت چوپایا جانوروں کو ہے۔ یوں ہی اہل علم کے مرنے سے علم کی موت ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بے فضل خداوند زمین ایسی ہستی سے خالی نہیں رہتی جو خدا کے حجت کو قائم رکھتی ہو۔ یہ بھی دوسری بات ہے کہ خواہ وہ حجت خدا سب پر ظاہر ہو اور مشہور ہو کر رہے، یا خوف زدہ
اور زیر زمین پوشیدہ قیام کریں تاکہ اللہ کی حجتیں اور واضح دلائل باطل نہ کیے جا سکیں۔ اور وہ کتنی ہستیاں ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں، بے خدا وہ تعداد تو تھوڑے ہیں مگر اللہ کے نزدیک عظمت اور قدر میں بلند ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور بینات کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان حجتوں اور بینات کو اپنے ایسوں کے حوالے کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں ان حجتوں اور بینات کی کاش کر دے۔ علم نے انہیں ہجوم کر کے حقیقت اور بصیرت پر فائز کر دیا ہے۔ وہ یقین اور اعتماد کی روح سے گھل مل کر رہتے ہیں اور جن چیزوں کو آرام طلب لوگوں نے دشوار کر رکھا تھا اپنے لیے ان کو آسان کر لیا ہے، اور جن چیزوں سے جاہل لوگ وحشت کھاتے ہیں وہ ان سے انس و محبت رکھتے ہیں۔ وہ دنیا کی صحبت میں ایسے بدنوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ رہتی ہے۔ وہی حضرات علیہ السلام اس زمین پر اللہ کے خلفاء ہیں، وہی وہ حضرات ہیں جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ہائے ان کی زیارت کے لیے میرے شوق کی فراوانی۔ اب اے کمیل تم جب چاہو جا سکتے ہو۔